بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ساجد وائس میں خوش آمدید۔ اسلامی تاریخ کی 10 بڑی جنگیں۔ جنگ بدر سن 624 عیسوی میں لڑی گئی۔ حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، جن کی تعداد 313 تھی۔ جنگ قادسیہ سن 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے عہد میں عراق کے ایک میدان قادسیہ میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابن وقاص کر رہے تھے، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ جنگ یرموک سن 636 عیسوی میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت بازنطینی کا سب سے اہم صوبہ سوریہ، آج کا شام، فلسطین، اردن، لبنان، مسلمانوں کی جولی میں آ پڑا۔ یہ بھی حضرت عمر کے عہد میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ عین و جالوت سن 1260 عیسوی میں مصر کے مملوکوں اور ایران کے یلخانیس منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں پچھلے 4 دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ ریلا فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالار رکن الدین بیبرس تھے، جن کی تعداد تقریباً 20,000 تھی۔ جنگ ترائن سن 1192 عیسوی میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا رائے پتورا مارا گیا اور مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مسلم فوج کی قیادت سلطان محمد غوری نے کی، تعداد 80,000۔ جنگ وادی الکبیر سن 711 عیسوی میں لڑی گئی۔ اندلس، ہسپانیہ و پرتگال، جو اس وقت وندال کہلاتا تھا، گاتھا سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک وہاں علم و فن کے چراغ روشن کیے، مگر آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی، جن کی تعداد 12,000 تھی۔ جنگ ملازگت سن 1071 عیسوی میں سلجوق اعظم اور مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بازنطینیوں کے پچھلے 1 صدی سے عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ اناطولیہ، آج کا ترکیہ، پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان الپ ارسلان کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا۔ تعداد 15 سے 20,000 ہے۔ جنگ نیکوپولس سن 1396 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگی۔ عثمانیوں کی قیادت سلطان بایزید یلدرم کے ہاتھوں میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ جنگ خانوا سن 1527 عیسوی میں نوزائیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجا رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر استحکام کی راہ چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ حطین سن 1187 عیسوی میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے قدم روک دیے گئے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25,000 کے درمیان تھی۔